ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا جریر بن عبداللہ البجلی رحمت اللہ علیہ۔ وہ جہاں بیٹھتے، جس مجلس میں بیٹھتے، نصیحت کی بات کرتے اور سب کو کہتے کہ بھائی میں نے نبی علیہ السلام سے بیعت کی تھی کہ میں سب کی خیر خواہی کروں گا۔ ان کا اپنا واقعہ ذرا سنیے، آپ کو لگے گا شاید کوئی دیوانہ آدمی ہے، مگر دیوانوں کی بات ذرا سنیے۔ گھوڑا خریدنا تھا، ایک آدمی کے پاس تشریف لے گئے، پوچھا بھئی گھوڑا لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی۔ کتنی پرائس؟ اس نے کہا جی میں 300 دینار میں یہ گھوڑا دے دوں گا۔ آپ نے گھوڑے کو دیکھا، فرمایا کہ نہیں تجھے اندازہ نہیں، تیرا گھوڑا زیادہ قیمتی ہے۔ اب گاہک خود مالک کو کہہ رہا ہے کہ تیرا گھوڑا زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ 400 دے دیں۔ پھر گھوڑے کو دیکھا، فرمایا نہیں نہیں یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی گھوڑا ہے، تجھے اندازہ نہیں ہے۔ وہ حیران، اس نے کہا اچھا جی پھر 500 دینار دے دیں۔ آپ نے پھر گھوڑے کو دیکھا، فرمانے لگے کہ نہیں میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے کہا جناب 600 دے دیں۔ فرمانے لگے بھئی میں سچ بات کہوں کہ میری اسیسمنٹ اس سے بھی زیادہ۔ اس نے کہا 700 دینار دے دیں۔ آخر پر فرمایا کہ مال تو تیرا ہے، مگر تجھے اپنے مال کی ویلیو کا صحیح اندازہ نہیں، میں تیرا نقصان نہیں کرنا چاہتا، میں تجھے وہ پیسے دوں گا جو میرا دل گواہی دے گا کہ اس کے ہونے چاہیے۔ چنانچہ 300 دینار مانگنے والے بندے کو 800 دینار دے کر انہوں نے گھوڑا خریدا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ اتنی خیر خواہی تھی ایک دوسرے کی؟ آج کے دور میں تو کسٹمر چاہتا ہے کہ بغیر پیسوں کی چیز لے جاؤں، اور جو مالک ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ چیز دیے بغیر اس کی جیب کا پیسہ نکال لیں۔ یہ آج کل کی تجارت ہے، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیر خواہی کا جذبہ دیا، اور اس خیر خواہی نے ایسا معاشرہ جنم دیا، ایک دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینے والے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے والے۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ جنگ یرموک میں ایک صاحب بہت زیادہ پیاسے ہیں اور آخری لمحے میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں العطش، پیاس، سخت گرمی تھی۔ ان کے چچا داد بھائی ان کے پاس مشک تھی، وہ مشک لے کے پہنچے کہ ان کو پانی پلائیں۔ جب ان کو پانی پلانے لگے تو اتنے میں کسی دوسری طرف سے آواز آئی العطش، پیاس۔ تو انہوں نے اپنا منہ بند کر لیا اور سر ہلا کر اشارہ کیا کہ دوسرے کو پلاؤ۔ وہ دوسرے کے پاس گئے، اس کو پانی پلانے لگے تو تیسری طرف سے آواز آئی، انہوں نے بھی منہ بند کر لیا۔ وہ تیسرے کے پاس گئے تو ان کے جاتے جاتے تیسرے فوت ہو چکے تھے، لوٹ کے دوسرے کے پاس آئے تو وہ بھی فوت ہو چکے تھے، جب پہلے کے پاس آئے تو وہ بھی فوت ہو چکے تھے۔ سوچئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خیر خواہی دی تھی کہ عین آخری وقت کی جو پیاس ہوتی ہے اس میں بھی وہ اپنے اوپر اپنے بھائی کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تعلیمات دے کر بھیجا، اور نبی علیہ السلام نے ایسی جماعت کھڑی کر دی کہ اصل مقصود یہ تھا کہ انسانیت کی عظمت واضح کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو انسان ہو کر بھی ایسا ہوا جاتا ہے۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ ابوالسندوری رحمت اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حاکم وقت 4-5 علماء تھے، ان سے ناراض ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ ان 4-5 کو بلا لو اور ان کو میں بس قتل کروا دیتا ہوں۔ چنانچہ ان کو گرفتار کر لیا گیا
اور ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب ان کو قتل کیا جانے لگا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ابو الحسن نوری سب سے آگے ہیں، باقی لوگ پیچھے کھڑے ہیں۔ اس کو اندر سے ابو الحسن نوری سے کچھ نہ کچھ عقیدت تھی، اور یہ چاہتا تھا کہ میں کسی اور کو قتل کروں اور پھر بہانہ بنا کر ڈرا دھمکا کر باقیوں کو میں کہوں گا کہ چلو میں نے معاف کر دیا۔ اب اس نے سوچا کہ بھئی سب سے پہلے ابو الحسن نوری ہیں، تو میں کیسے ترتیب کو بدلوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ جو جگہ ہے نا یہ اچھی نہیں ہے، ذرا ان کو اس جگہ لے کے آؤ۔ مقصد یہ تھا کہ جب جگہ بدلے گی تو ترتیب بدل جائے گی۔ دوسری جگہ کھڑا کیا تو ابو الحسن نوری سب سے آگے۔ اس نے کہا نہیں یہ جگہ بھی اچھی نہیں، ایک تیسری جگہ بتائی۔ چنانچہ تیسری جگہ پر سب آ کر کھڑے ہوئے تو ابو الحسن نوری سب سے پہلے۔ اس نے بلایا، پوچھنے لگا ابو الحسن میں چاہتا تھا کسی اور کو قتل کرتا اور تمہیں میں معاف کر دیتا، مگر یہ کیا مسئلہ؟ پہلی جگہ بھی آپ آگے، دوسری جگہ بھی اور تیسری جگہ بھی، یہ اتفاقاً ہو گیا ہے یا ارادتاً آپ نے آگے کھڑا ہونے کی پوزیشن لی؟ تو ابو الحسن نوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں ارادتاً آگے کھڑا ہوا۔ اس نے پوچھا کیوں؟ کیا خوبصورت جواب دیا۔ فرمانے لگے کہ میں اس لیے ارادتاً آگے کھڑا ہوا کہ جتنی دیر جلاد مجھے قتل کرنے میں لگائے گا میرے باقی بھائیوں کو اتنے سانس اور لینے کا موقع مل جائے گا۔ کیا خوبصورت سوچ تھی ان کی، اپنے پہ دوسروں کو ترجیح دینا، دوسروں کی خیرخواہی کرنا، دوسروں کو اتنی ہمدردی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وقت کے اتنے بڑے فقیہ بھی تھے کہ امام اعظم کہلوائے، مگر ساتھ ہی ساتھ ان کی تجارت بھی تھی، کپڑے کی دکان بھی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عورت ان کو کپڑا بیچنے کے لیے آئی، پوچھا بھئی کتنی پرائس؟ اس نے کہا اتنی۔ تو میں نہیں، جاؤ اپنے محرم مرد کو لے کے آؤ۔ وہ محرم مرد کو لے کے آئی، پوچھا کہ بھئی پرائس بتاؤ۔ اس نے وہی، چونکہ میاں بیوی نے مشورہ کیا تھا کہ ہم ضرورت مند ہیں، ہم اس کپڑے کو اتنے میں بیچ دیتے ہیں، اس نے بھی وہی پرائس بتائی۔ تو امام صاحب نے اس کے خاوند کو کہا کہ تمہیں اس کپڑے کی ویلیو کا اندازہ نہیں، یہ کپڑا زیادہ قیمتی ہے، تم ضرورت کی وجہ سے سستا بیچنا چاہتے ہو۔ اس نے کہا جی کہ پرائس زیادہ کر دیں۔ کتنی کریں؟ اس نے کہا جی پہلے ہم نے 100 درہم کہے تھے، اب 150 درہم کر دیں۔ فرمایا نہیں، یہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے کہا جی 200 درہم کر دیں۔ فرمایا نہیں، اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ 100 درہم میں جو کپڑا وہ بیچنا چاہتے تھے، امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اس کو 300 درہم میں خریدا، اور خریدتے وقت فرمایا میرا کانشیس کلیئر ہے کہ میں نے کسی بندے کو دھوکہ دے کر چیز نہیں خریدی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کیسے حضرات تھے جو کسی کا برا چاہتے ہی نہیں تھے، سوچتے ہی نہیں تھے کہ کسی کا برا ہو، کسی کا نقصان ہو، وہ ہر ایک کا فائدہ چاہتے تھے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ عصر کے قریب اپنی دکان بند کر کے گھر آ رہے ہیں، ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا نعمان آج دکان جلدی بند کر دی، پہلے تو مغرب کے وقت بند کرتے تھے، آج ظہر کے بعد ہی بند کر دی؟ فرمان لگے ہاں آج میں نے ظہر کے بعد بند کر دی۔ وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ آج آسمان پر بادل ہیں اور روشنی کم ہے، وہ بجلی کا زمانہ تو تھا نہیں، تو فرمانے لگے کہ روشنی کم تھی، اور جب روشنی کم ہوتی ہے، ویزیبلٹی کم ہوتی ہے،
اس وقت جو کپڑے کا گاہک ہوتا ہے اس کو کپڑے کی کوالٹی کا صحیح پتہ نہیں چلتا، میں نے دکان بند کر دی، میری دکان کا کوئی گاہک کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کر مجھ سے نہ خریدے، اس کو کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ سوچئے کہ ایسے بھی تجارت ہوا کرتی تھی جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جو صحیح معنوں میں مسلمان تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک بڑے محدث ہیں، ان کا ایک پڑوسی تھا، اور وہ پڑوسی مکان بیچنا چاہتا تھا۔ تو خریدار نے آ کے پوچھا مکان کی کتنی قیمت؟ اس نے کہا جناب 2000 دینار۔ اس نے کہا بھائی اس مکان کی قیمت تو 1000 دینار بہت ہے، اس نیبرہڈ میں تو 1000 دینار قیمت بہت ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا ہاں مکان کی قیمت ہے 1000 دینار، اور دوسرا 1000 دینار عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے ہمارے ہمسائے کے گھروں کی قیمتیں بڑھ جایا کرتی تھی، لوگ ہمارے ساتھ مل کر رہنا اتنا پسند کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ خیر خواہ انسان ہے، یہ نیک نیت انسان ہے، اس سے بہتر مجھے نیبر دنیا میں کوئی نہیں مل سکتا۔ سوچئے جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے ہمارے اخلاق اس وقت کتنے اچھے ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ بغداد جب پوری دنیا کا مرکز تھا، اس وقت کفار نے سوچا کہ مسلمانوں کے معاشرے کا اندازہ تو لگایا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، ان کے ماحول میں آپس میں میل جول لین دین یہ کیسا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جائیں اور ان کے ماحول معاشرت کو ذرا اسٹڈی کر کے آئیں۔ وہ آیا، بغداد پہنچا تو تھکا ہوا تھا، اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں کھانا کھا لوں، لہذا وہ ایک ریسٹورنٹ پہ آ گیا اور وہاں بیٹھ کے اس نے کھانا کھانا شروع کیا۔ مگر اس نے فیل کیا کہ کھانے کے دوران ایک اور بندہ تھا جو قریب کھانا کھا رہا تھا اور وہ کبھی کبھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا، تو اس کو فیل ہوا کہ یہ بندہ مجھے واچ کر رہا ہے۔ اس نے دل میں سوچا میں پردیسی ہوں، نوارد ہوں، یہ ذرا میری شکل کو دیکھ کے پہچان رہا ہوگا کہ یہ باہر سے آیا ہے۔ خیر اس نے کھانا کھا لیا۔ جب کھانا کھا لیا تو اس کے بعد یہ کاؤنٹر پر آیا اور اس سے کہا کہ جی میں نے کھانا کھا لیا، مجھے بل بتائیں۔ اس نے کہا جناب آپ کا بل تو پے ہو چکا۔ میرا بل کیسے پے ہو چکا؟ اس نے کہا جب آپ کھانا کھا رہے تھے تو جو بندہ آپ کے سامنے قریب بیٹھا ہوا تھا وہ اپنا بل پے کرنے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ فلاں بندہ مجھے چہرے مہرے سے پردیسی نظر آتا ہے، آج وہ میرا مہمان ہے، میں اس کے پیسے ادا کر دیتا ہوں، بتانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اجر مجھے اپنے اللہ سے چاہیے۔ وہ حیران کہ اچھا یہ اتنے بھی خوش اخلاق لوگ ہوتے ہیں کہ انسان کے کھانے کی قیمت ادا کر دیتے ہیں اور شکریہ کا لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتے کہ ہم نے تو اللہ سے اجر لینا ہے۔ آگے گیا، اس کو کوئی چیز خریدنی تھی، اس نے سوچا میں بازار سے وہ چیز خرید لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ایک دکان پر پہنچا اور دکاندار سے کہا بھئی آپ کے پاس فلاں چیز ہے؟ اس نے کہا ہے۔ جی آپ وہ چیز کتنے میں دیں گے؟ اس نے کہا میں 10 ریال میں دوں گا۔ بھائی مجھے دے دیجئے۔ کہنے لگے آپ ذرا میرے ساتھ کوآپریٹ کریں، سامنے جو دکاندار ہے نا آپ اس کے پاس چلے جائیں، یہی چیز آپ کو اتنی ہی پرائس میں وہاں سے مل جائے گی۔ وہ سامنے چلا گیا، وہاں اس نے جا کے وہ چیز مانگی، اس نے 10 درہم بتائے تو 10 درہم میں اس نے وہ چیز لے لی۔ لیکن اس کے ذہن میں خیال آیا
یا پہلے دکاندار نے خود کچھ نہیں لیا اور مجھے دوسرے کی طرف ڈائریکٹ کر دیا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ لوٹ کے پہلے دکاندار کے پاس آیا اور اس دکاندار سے کہتا ہے کہ جناب آپ کے پاس چیز تھی نہیں یا آپ نے مجھے بیچی نہیں؟ اس نے کہا بھئی چیز تھی مگر میں چاہتا تھا کہ آپ سامنے والے دکاندار سے لیں۔ اس نے کہا کیوں؟ دکاندار تو اپنے گاہک کو دوسرے کے پاس نہیں بھیجتے۔ تو وہ دکاندار کہنے لگا اصل وجہ یہ ہے کہ آج میرے پاس اتنے گاہک آئے کہ میرے بچوں کا گزارا بڑا اچھا ہو جائے گا، میں دیکھ رہا تھا میرے اس دکاندار بھائی کے پاس آج کوئی کسٹمر نہیں آیا، میں نے سوچا آپ اس سے خرید لیں گے، اس کو کچھ منافع ہوگا تو اس کے بچوں کے لیے بھی آج کچھ انتظام ہو جائے گا۔ ایک وقت تھا اتنی خیر خواہی دل میں بھری ہوتی تھی کہ دو دکاندار ہمسائے میں ہوتے تھے، وہ ایک دوسرے کے اتنے خیر خواہ ہوتے تھے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے دین کو سمجھا اور دین کو اپنایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے ایسے با اخلاق بندے دنیا میں ہوں تاکہ پتہ چلے کہ صحیح معنوں میں مومن مسلمان کون ہوتا ہے۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔